ماں کی خدمت کا اگر اجر اتنا بڑا ہے تو اگر کوئی بدبخت گستاخی کرتا ہے تو گستاخی پر وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ والدہ کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتا ہے اس شخص کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس مقام پر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، ایک شخص پر نزع کا وقت آیا، اس کی روح اٹک گئی، زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم اس پر شہادت پیش کر رہے ہیں اور وہ زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بول نہیں سکتا۔ کوئی بھی مر رہا ہو تو اس کو کہنا نہیں کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس ایک شخص خوش آوازی کے ساتھ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھتا رہے۔ جب اس کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی۔ خواتین آ جاتی ہیں نا، پوچھتی ہیں مینو سیانا ہے کہ نہیں، ایسی گفتگو پھر نہیں کرنی۔ بس جب اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو وہ اس کی آخری گفتگو ہونی چاہیے، اس کو پھر بلانا نہیں۔ تو یہ نہیں کہنا کہ پڑھ، اگر اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ میں نہیں پڑھتا تو ہو سکتا ہے اس کی کفر پر موت آ جائے۔ تو اس واسطے بڑا نازک مرحلہ ہے، یہ صرف سرکار ہی ایسا کہہ سکتے ہیں جو ایمانوں اور جانوں کے والی ہیں اور محافظ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابہ نے کہا کہ اسے جا کے کلمہ پڑھوایا، مگر پھر بھی اس سے پڑھا نہ جا سکا۔ اس کا بدن کانپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جس طرح جانور پر چھری چلا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اس کی حالت تھی۔ اس کو تلفظ شہادتین کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں کیا ہوا کہ اس وقت جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، ان سے سرکار نے فرمایا اما کان یصلی اما کان یصوم اما کان یزکی، کیا یہ بندہ نماز پڑھتا تھا؟ کیا یہ روزہ رکھا کرتا تھا؟ کیا یہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ حل عق والدیہ، کیا یہ والدین کا نافرمان تھا؟ اس پر لوگوں نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ ہاں، یہ والدین کا نافرمان تھا، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اب یوں سمجھو کہ مکمل پورا صوفی ہے، اور پھر ہے بھی عام لوگوں سے نہیں، صحابہ میں سے تھا۔ کہ دنیا کے غوث کتب ابدال سارے مل کر بھی اس کے پاؤں جیسے بھی نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ، سارے صحابہ کے اندر عمل کی رونق موجود ہے۔ اب ایک بندہ اتنے حق ادا کر رہا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سب فرائض پورے کر رہا ہے، مگر شہادتین اس کی زبان پر ادا نہیں ہو رہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والدین کا نافرمان ہے۔ تو پھر فرمایا ہاتو امہ، اس کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ جس وقت اس کی ماں آئی، ہیا عجوز العوراء، یہ انتہائی بوڑھی تھی اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ صحیح تھی اور دوسری کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں آ گئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حل لا عفوت عنہ، کہ بی بی کیا تو اسے معاف نہیں کرتی؟
عرض کرنے لگی لا اعفو، یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی. انہو لاتمنی ففقع عینی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے میری ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ، میری ایک آنکھ کی اس کی وجہ سے ضائع ہوئی ہے، تو میں نے اس کو پہلے بھی معاف نہیں کیا، اب بھی معاف نہیں کروں گی. تو آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی چھتری لگی ہوئی، پھر بھی والدہ کا دل نرم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار فرمانے لگے ہاتو بالحطب، صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کر لاؤ، آگ لے کر آؤ. جب آپ نے یہ کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، تو وہ بڑھیا بول پڑی، کہنے لگی وما تصنع بالنار، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگ اور لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ آگ کی کیا ضرورت ہے؟ آگ سے کیا کرو گے؟ تو سرکار فرمانے لگے کہ احرقہ بالنار بین یدیک، کہ میں تیرے سامنے اس کو آگ میں جلاؤں گا. اس نے تجھ پر جو ظلم کیا ہے اس کا اس سے بدلہ لوں گا، تیرے سامنے لوں گا. تجھ پر اس نے ظلم کیوں کیا ہے؟ تیرے سامنے اس کو آگ میں جلا دوں گا. جزاء لما عمل بک، اس نے جو تیرے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، لہٰذا آگ میں اس کو جلاؤں گا. جس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ماں کی مامتا بیدار ہو گئی، عرض کرنے لگی عفوت ہو کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت کا انداز کیسا ہے؟ آپ کا اس کو جلانا مقصود نہیں تھا، ماں کی مامتا کو جگانا مقصود تھا، یہاں تک کہ آپ نے حیوانوں کو بھی جلانے سے منع کیا اور یہ کہا کہ چونٹیوں کو آگ کا عذاب مت دو، آگ سے کسی چیز کو مت جلاؤ. لیکن ماں کے دل کو رحمت کی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ شرعی طریقے پر کہ اگر اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ تو لینا ہے نا. تو یہ دنیا سے بدلہ دیے بغیر کیسے جائے گا؟ اس سے بدلہ لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا، اور ساتھ ہی عجیب لفظ بولنے لگی، کہنے لگی النار حملتہ 9 اشہر، کہ یا رسول اللہ کیا میں نے 9 مہینے اس کو آگ میں جلانے کے لیے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے؟ النار ارضعتہ 2 سنتین، کہ کیا 2 سال تک میں نے اس کو دودھ پلایا ہے تو آگ میں جلانے کے لیے پلایا ہے؟ نہیں میرے محبوب، میں نے آگ کے لیے نہیں پلایا، میں نے آگ کے لیے اس کو شکم میں نہیں رکھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکمت کے ساتھ اس سے معافی دلوا دی تو پھر کیا ہوا؟ انطلق لسانہ، اس کی زبان بول پڑی. وہ شخص جس کی زبان اٹک چکی تھی، جس کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، وہ زبان بولی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ ہی ساری منزلیں آسان ہو گئیں. تو یہ منظر ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے وعیدیں ہیں، سخت سزائیں ہیں. سخت سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ والدہ کی خدمت کی جائے.